حضرت محترم رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جا رہا ہے. اس عشرے کو تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے جسے دوزخ سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے. پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے. کہ اس عشرے میں توبہ استغفار کرو، خدا سے معافی مانگو، گناہوں کی معافی طلب کرو. حضرت محترم کوشش کی جائے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگی جائے. حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے 2572. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ روزانہ جنت مانگے کہ مولا مجھے جنت عطا کری، مجھے جنت عطا کری، تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. جنت کہتی ہے. اور جو شخص دن میں 3 مرتبہ یہ کہے مولا مجھے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے جہنم سے دور رکھی، تو حضور فرماتے ہیں تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھی، اس کو جہنم سے بچا لے. اس لیے روزانہ کم از کم 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنۃ اور 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یہ ضرور فکر کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم سے دور رکھے گا اور کل قیامت میں اس کو جنت عطا کرے گا. حضرت محترم اس رمضان کے آخری عشرے میں خاص رات لیلۃ القدر کی رات ہے. قرآن مجید میں اس رات کے متعلق پوری سورت اتاری ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قدر والی رات سے کہا گیا، شب قدر کہا گیا. یہ رات جو ہے یہ مخفی رات ہے، چھپی ہوئی رات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا. آخری 10 کے حضور نے اعتکاف کیا اور لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا اے صحابہ آخری جو 10 دن میں نے اعتکاف کیا ہے اس اعتکاف میں مجھے شب قدر تلاش ہوئی، اس کی تلاش ہو گئی. آخری جو عشرہ ہے. اب حدیث مبارکہ میں آتی ہے یہ جو رات ہے ایک جگہ آتی ہے پورے سال میں یہ رات گھومتی ہے. شب قدر کی جو رات ہوتی ہے پورے سال یہ گھومتی ہے اور کسی کام کو بھی آ جاتی ہے. اور ایک جگہ پر نبی کریم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں یہ رات تلاش کی جائے. تاک راتیں 21 رات، 23 رات، 25 رات، 27 رات، 29 رات. ان راتوں کو اس رات کو شب قدر کی رات کو تلاش کیا جائے. ساری رات کی عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، نوافل ادا کرو. ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے نصیب میں اگر یہ رات آ جائے تو سمجھ لو وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. کہ سمجھ لو اگر اسے یہ رات مل جائے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب معاف کروا دے گا. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں. یہ رات کوئی عام رات نہیں. کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے وہ بھی میٹھا بن جاتا ہے. یہ رات کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی جاتی ہے. جب یہ رات آتی ہے میرے نبی کریم فرماتے ہیں اس رات کی کچھ نشانی ایسی ہے. یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس رات کی جو نشانی بتائی
کی جائے تو یہ رات ایسی ہوتی ہے، یہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے. اس رات کو بادل نہیں بنے ہوتے، اس رات کو بارش نہیں ہو رہی ہوتی. اس رات میں جو سمندر کا کھارا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس رات میں جو جانور بھونکتے ہیں وہ بھی نہیں بھونکتے. یہ رات بڑی سکون والی ہوتی ہے اگر جب اس رات کی تلاش کی جائے. حضرت سیدنا عثمان بن العاص آپ کے غلام تھے. آپ عرض کرتے ہیں اے آقا مجھے کشتی چلاتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے دریاؤ میں وقت گزارا ہے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے جو عقل میں نہیں آتی. تو آپ نے پوچھا بتائے کون سی؟ کہنے لگے یا حضرت ایک رات ایسی آتی ہے جب اس دریا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، رہتا میں ہمیشہ پانی میں دریا میں رہتا ہوں، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات کو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا اگر اب یہ جب رات آئے جب پانی میٹھا ہو جائے تب تمہیں مجھے بتانا ہے. تو وہ غلام کہتا ہے کہ وہ جب وقت آئی رات آئی وہ پانی جب میٹھا ہوا تو میں فٹافٹ گیا حضرت یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے دریا کا میٹھا بنا ہوا ہے. تو آپ نے کہا آج کی رات جو ہے وہ 27 رمضان مبارک کی رات ہے. 27 رمضان مبارک کی رات ہے کہ یہ وہ رات جسے قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو عبادت کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فرمایا یہ دعا مانگا کرو. یہ جو باتیں آتی ہیں قدر کی باتیں آتی ہیں